ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آپ سے آغاز کروں گا پروگرام کا. سروے کے اوپر مین فائنڈنگز آپ کو کیا نظر آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 2-3 چیزیں واضح طور پر نظر آئی ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا انٹروڈکشن میں، شرح نمو میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال اس کو ہمیں 3.3% سے کم کر کے 1.9% پہ لانا پڑا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا کچھ عرصہ پہلے جب میں نے کہا تھا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 1.9% ہے، اور یہی ہوا. افسوس کی بات یہ ہے اب اس سال کا جو شرح نمو دیا گیا ہے کہ -0.4%، یعنی کہ -0.4% ہوگا. اس بار بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی کچھ بڑا چڑھا کے دکھا گیا ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جو ملک میں 18 ہمارے سیکٹرز ہیں ان میں سے 6 سیکٹرز ایسے ہیں جس میں جو شرح نمو بتائی گئی ہے اس سال کی وہ شاید زیادہ بتائی گئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. اس سال کے ایسٹیمیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں نمایاں طور پہ اضافہ ہوا 8% کا. ساتھ ساتھ دوسرے ٹیبل میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پروجیکٹس پہ جو سپینڈنگ ہوئی ہے دونوں پرائیویٹ سیکٹر کے اور پبلک سیکٹر کے، ان میں کوئی اضافہ نہیں ہے، 0 اضافہ. تو کنسٹرکشن سیکٹر میں 8% اضافہ کیسے ہو گیا؟ ایسے میرے 5 اور ایگزامپل ہیں، میں آپ کو وقت نہیں لوں گا. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شرح نمو اس سال کی -1.5 سے 2% تک جا سکتی ہے. آگے بڑھیے. اگلے سال کا جو سب سے اہم ٹارگٹ ہے اکنامک سروے میں جو اور پریس کانفرنس میں جو کہا گیا 2.4% اضافہ جی ڈی پی میں. دیکھیے اس وقت آپ یہ سوچئے کہ پچھلے سال جب کرونا نہیں تھا تو مشکل سے آپ 1.9% حاصل کر پائے. اب کورونا میں بری طرح سے ہم پھنسے پڑے ہیں اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو 2.4% تک پہنچ جائے گی. دیکھیے وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ریئلسٹک پلاننگ کرنی چاہیے. آپ کے مختلف بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال بھی شرح نمو منفی رہے گا. یو این نے کہا -1%، آپ کے ورلڈ بینک نے -0.02%، یعنی کہ -0.2%. تو کہاں سے آپ 2.4% گروتھ حاصل کر پائیں گے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان میں اب ہماری پلاننگ جو ہے should be based on an understanding کہ گراؤنڈ ریالٹی. سر انڈرسٹینڈنگ بھی اور سچائی کے اوپر بھی سر.